بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے عوامل النحو، 5 نمبر سبق ہے۔ فاللفظیۃ منہا علی ضربین، یعنی ان 100 عوامل میں سے جو لفظیہ ہے، جو یعنی ان عوامل 100 میں سے جو لفظیہ ہے وہ 2 قسم پر ہے۔ وہ 2 قسم کیا ہے؟ ایک ہے سماعیہ اور ایک ہے قیاسیہ، 2 قسم ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر اسم فعل حرف کو الگ کریں گے۔ یہ فا حرف ہے، اللفظیہ اسم ہے، یہ من حرف ہے، من ہا یہ ضمیر ہے، اسم ہے، اعلیٰ حرف ہے، اور ضربین یہ اسم ہے، سماعیہ اسم ہے، واو حرف ہے، قیاسیہ اسم ہے۔ پھر اس میں سے فا یہ تفصیلیہ ہے، یہ اسم یہ ذوالحال واقع ہو رہا ہے، اور یہ من حرف جر ہے، ہاں یہ ضمیر مجرور متصل ہے، اور اعلیٰ یہ حرف جر ہے، ضربین مجرور ہے، اور سماعیہ یہ یا تو مبتدا واقع ہو رہا ہے یا خبر، اور یا مفعول بھی، مبتدا یا خبر اور یا مفعول بھی، اور اسی طرح اور معطوف علیہ۔ واو حرف عطف ہے، اور قیاسیہ معطوف ہے۔ اگر یہ مبتدا ہے تو یہ بھی مبتدا ہے، یہ خبر ہے تو یہ بھی خبر ہے، اور یہ مفعول بھی ہے تو یہ بھی مفعول بھی ہے۔ یہ معرب فا کیا ہے؟ یہ مبنی ہے، لفظیہ معرب ہے، من مبنی ہے، ہا ضمیر مبنی ہے، اعلیٰ حرف جر مبنی ہے، ضربین معرب ہے، سماعیہ معرب ہے، واو مبنی ہے، اور قیاسیہ معرب ہے۔ پھر فا بالفتحہ ہے، مبنی بالفتحہ ہے، اور لفظیہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے، مفرد منصرف صحیح۔ اور اس کے اعراب کیا ہے؟ اعراب مرفوع ہے بالضمۃ الظاہرہ، ضمہ ظاہرہ کے ساتھ، من مبنی ہے بالسکون، ہاں مبنی ہے بالسکون، اور محلن منصوب ہے۔ کیوں محلن منصوب؟ اس لیے کہ یہ حال واقع ہو رہا ہے تو اس وجہ سے محلن منصوب ہے۔ اعلیٰ حرف جر مبنی بالسکون، ضربین معرب ہے، تثنیہ ہے، اور اعراب مجرور ہے اور تثنیہ ہے، تو تثنیہ مجرور میں اور جب معرب ہو اور تثنیہ ہو تو اعراب بالحرف ہے، اعراب بالحرف ہے۔ اور کون سا اعراب ہے؟ الیاء
ما قبل ضربين ما قبل مفتوح. سماعية یہ معرب ہے، اور اگر مرفوع ہے تو یہ ہے مفرد منصرف صحیح. اور اعراب مرفوع اگر مرفوع ہو تو ضمہ ظاہرہ ہے، اگر منصوب ہو تو نصب ظاہری ہے. واو مبنی و بالفتحہ، یہ اصل معرب ہے، مفرد منصرف صحیح ہے. اور یا تو مرفوع ضمہ ظاہری، یا منصوب نصب ظاہری، اور یا مجرور جر ظاہری کسر ظاہری. یہ تو ہو گئی اس کی تفصیل. اب یہاں پر اس کی ہم ترکیب کریں گے. ترکیب کس طرح کریں گے؟ فائے تفصیلیہ، فا کی مختلف قسمیں ہیں، فا تفصیلیہ، تفریعیہ، فصیحیہ، جزائیہ، تعلیلیہ، عاطفہ. یا پر یہ فا تفصیلیہ ہے، اور فا تفصیلیہ اس کو کہتے ہیں جو مجمل کے بعد تفصیل کی رہا ہو، تفصیل پر داخل ہو تو اس کو فائے تفصیلیہ کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی سب سے پہلے بیان کیا کہ عوامل 100 ہے، اور 100 میں سے کچھ لفظیہ ہے کچھ معنویہ ہے. ابھی لفظیہ اور معنویہ اس کی تفصیل کر رہے ہیں. تو فل لفظیہ تو فا تفصیل کے لیے ہے. اللفظیہ تو یہ ذوالحال ہے، ذوالحال من حرف جر ہے، اور ہا ضمیر یہ مجرور ہے، اور یہ جار اور یہ مجرور یہ دونوں یہ ظرف مستقر ہے. کس کے؟ یہ متعلق ہے کس کے؟ کائنتن کے. کائنتن، یہ کائنتن صیغہ اس میں فاعل، اور اس میں ضمیر جو ہے ضمیر وہ فاعل ہے. تو صیغہ اس میں فاعل، اپنے ضمیر فاعل اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے. کس کے لیے؟ اس ذوالحال کے لیے. ظرف مستقر ہے، من جار مجرور متعلق ہے کائنتن، یہ متعلق ہے. یہ کائنتن کیا ہے؟ یہ متعلق ہے. اگر متعلق اور متعلق کو یا ظرف لغو اور ظرف مستقر کو آپ نہیں جانتے تو ہمارا پہلا سبق جو ہے عوامل النحو کا وہ آپ ضرور دیکھ لیں. یہاں پر یہ حال اور یہ ذوالحال، یہ حال اور یہ ذوالحال یہ دونوں مل کر یہ حال اور ذوالحال یہ دونوں مل کر یہ دونوں کیا ہے؟ مبتدا. یہ دونوں یہاں تک، یہاں سے لے کر اور یہاں تک یہ کیا بن گیا؟ یہ مبتدا بن گیا. یہاں سے لے کر یہاں تک یہ مبتدا بن گیا. اعلی یہ حرف جر ہے، اور ضربین یہ مجرور ہے.
اور جار اور مجرور یہ ہے ظرف مستقر، یہ متعلق ہے کس کے؟ ثابتۃ کی۔ اس کا متعلق کیا ہے؟ ثابتۃ، یہ جار مجرور یہ ظرف مستقر اور متعلق ہے، اور یہ ثابتۃ یہ متعلق ہے۔ اب یہ متعلق ثابتۃ اس میں اسم فاعل اور ضمیر اس میں فاعل، اور اپنے متعلق کے ساتھ یہ مل کر یہ ہے خبر اس مبتدا کے لیے، اور یہ مبتدا اور یہ خبر، یہ مبتدا اور یہ خبر، یہ دونوں مل کر یہ ہے جملہ اسمیہ خبریہ، یہاں پر یہ بن گیا۔ ابھی یہاں سماعیت و قیاسیت، اس کے اعراب اس طرح ہے جس طرح ہم نے لفظیہ اور معنویہ کی ترکیب کی ہے۔ سب سے پہلے یا تو اس کی ترکیب ہم کریں گے ہی سماعیت و قیاسیت۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، احدها سماعیت وثانیها قیاسیت۔ اور اس میں ہا ضمیر جو ہے کس کی طرف راجع ہے؟ مئتن کی طرف راجع ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی راجع ہے تو لفظیہ جو دو قسم ہے، احدہما وثانی ہما، اس میں سے ایک سماعیہ ہے اور دوسرا کیا ہے؟ قیاسیہ ہے۔ تیسرا منہا وقیاسیت۔ اس چوتھی ترکیب یہ ہے کہ اس کو ہم فعل اعنی سماعیتاً وقیاسیتاً، اور پانچواں ترکیب یہ ہے کہ یہ ضربین جو ہے یہ مبدل منہ اور سماعیت و قیاسیت ضربین اور سماعیت و قیاسیہ اگر اس صورت میں ہو تو اس میں یہ مبتدا بنے گا اور یہ معطوف علیہ، یہ دونوں خبر، اور مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اگر یہ ہو تو یہ احدہما مضاف مضاف الیہ
مبتدا اور سماعیت خبر، اور اسی طرح وثانی میں قیاسیت مبتدا اور یہ خبر اور یہ معطوف معطوف علیہ. اس طرح منہما جار مجرور، یہ متعلق کس کے؟ ثابتۃ کے، اور یہ خبر، اور سماعیت و قیاسیت یہ مبتدا. اور اعنی فعل اور سماعیت و قیاسیت معطوف معطوف علیہ یہ مفعول بھی، اور فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور اگر ضربین سے بدل یہ مبدل من ہو اور یہ دونوں معطوف معطوف علیہ یہ بدل، اور مبدل من ہو بدل مجرور اپنے جار کے لیے، تو اس میں یہ ساری ترکیبیں ہو سکتی ہیں. تو یہ ہے آج کا ہمارا عوامل النحو کا 5 نمبر سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.